بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز. فرماتے ہیں کہ درہم کی مقدار اور اس سے کم ایسی چیز جو نجس ہو اور نجس بھی مغلظ ہو، نجاست مغلظہ کے ساتھ ہو، جیسے کہ خون ہے بہنے والا خون، والبول اور انسان کا پیشاب ہے، والخمر اور اسی طریقے سے شراب ہے، وخر الدجاج اور دجاج یعنی مرغی کی بیٹ ہے، اور وبول الحمار گدے اور اس طریقے سے حرام باقی جانوروں کا پیشاب ہے. یہ جتنے بھی نجاست مغلظہ ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک درم کی مقدار یا اس سے کم لگ جائے کپڑے کو یا بدن کو، جازت الصلاۃ معہ، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے. وَإِن زاد، اگر درم سے زیادہ لگی ہوئی ہے، لم تجز، تو جائز نہیں ہے. تو یہاں سے نجاست کی بنیادی دو قسمیں حکم کے اعتبار سے ذکر کی جا رہی ہیں. ایک کا نام ہے نجاست مغلظہ یا نجاست غلیظہ، اور ایک کا نام ہے نجاست خفیفہ یا مخففہ. نجاست مغلظہ یا نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نجاست کے بارے میں نص قطعی وارد ہوئی ہو اور کسی دوسری نص کا اس کے ساتھ تعارض نہ ہو، یعنی بالاتفاق اس کو نجس قرار دیا گیا ہو، اس میں کسی قسم کا علماء کا ائمہ کا اختلاف بھی نہ ہو، اور نص قطعی سے ثابت ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی معارض نص جو اس کے پاک ہونے کے اوپر دلالت کرے وہ بھی موجود نہ ہو، ایسی چیز کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک درم مقدار اگر کپڑے پر یا جسم پر لگی ہے وہ معاف ہے، اس کے ساتھ نماز اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. لیکن ایک درم سے اگر زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی عبادت ادا کر لی تو وہ عبادت ادا نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور اس کو دھونا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا. تو یہ ہے جی نجاست غلیظہ سے متعلق. اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ جو آگے یہاں سے شروع ہو جائے گی. نجاست خفیفہ یعنی اس کے برعکس کے جس کے اندر نصوں کا تعارض ہو، دلائل کا تعارض ہو، ائمہ کا اس میں اختلاف ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے. اس کا 1/4 یعنی کپڑے کے ساتھ یا جسم کے ساتھ لگا ہوا 1/4 تک وہ تو معاف ہے، لیکن اس سے زیادہ معاف نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اس سے زیادہ لگا ہوا ہو تو. اور صاحبین کے نزدیک نجاست مغلظہ اور نجاست مخففہ اس کی تعریف اس طرح ہے کہ نجاست مغلظہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اجتہاد کی کوئی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر وہ نجاست مغلظہ ہوگی، اور جس میں اجتہاد کی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے تو وہ نجاست مخففہ ہوگی. اس لیے صاحبین کے نزدیک یہ اس کی تعریف ہو جائے گی. تو متن کے اندر جتنی چیزیں گنوائی ہیں یہ نجاست مغلظہ ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ خون، بہنے والا خون، دم مصفوح جسے کہتے ہیں، لہٰذا جو گوشت کے اندر خون وغیرہ رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. بہنے والا خون یعنی دم مصفوح یا انسان کے جسم سے خون نکل کر بہ جائے وہ مراد ہے. بول، انسان کا پیشاب، کیونکہ آگے باقی چیزوں کے پیشاب سے متعلق تو بات آ گئی ہے، یہاں بول سے مراد انسان کا اور باقی جانوروں کا بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جانوروں سے متعلق آگے بول الحمار کے ذیل میں ذکر آ رہا ہے. والخمر، اور اس طریقے سے شراب، یہ نجاست غلیظہ ہے. اور خر الدجاج، مرغی کی بیٹ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. اور گدے کا پیشاب یا اس طریقے سے جتنے بھی جانور حرام جانور ہیں ان سب کا پیشاب، یہ سب نجاست غلیظہ میں آئیں گی. لہٰذا ان کے ساتھ نماز تب جائز ہوگی جب 1 درم یا اس سے کم جسم یا کپڑے پر لگی ہوئی رہ جائے. اگر
نماز سے پہلے پتہ چل گیا تو ایسے ہی نماز نہ پڑھیں، دھو لیں. یہ اس وقت ہے کہ پتہ نہ چلا نماز پڑھ لی تو دیکھیں گے کہ درہم یا اس سے کم ہے تو نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر درہم سے زیادہ ہے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور اس کو دھونا پڑے گا. وَإِن زَادَ لَمْ تَجِدْ. وقال ظفر والشافعی رحمہم اللہ، امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں قلیل النجاست وکثیرها سواء. تھوڑی نجاست اور زیادہ نجاست یہ برابر ہے، لہذا تھوڑی نجاست لگی ہو پھر بھی کپڑا ناپاک، جسم ناپاک اور نماز جائز نہیں ہے اس صورت میں، اور زیادہ لگی ہو پھر بھی یہی ہو. دلیل لأن النص الموجب للتطہیر لم یفصل، اس لیے کہ وہ نص جس نے تطہیر یعنی پاکی کو بیان واجب قرار دیا ہے فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس میں تو کوئی تفصیل نہیں کی گئی کہ نجاست تھوڑی ہو تو پھر نہ دھوئیں اور پاک نہ کریں، اور اگر نجاست زیادہ ہو تو پھر پاک کریں. تو یہ تو اس میں تفصیل نہیں ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل ہے. ولنا احناف فرماتے ہیں ان القلیل لا يمكن التحرز عنه، تھوڑی بہت نجاست ہوتی ہے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. انسان چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ نجاست تھوڑی بہت تو لگ ہی جاتی ہے. فیجعل عفوا، لہذا اس کو ہم معاف قرار دے دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے کہ تھوڑی نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ معاف ہے. اچھا، اب تھوڑی اور زیادہ کی مقدار کیسے متعین کریں؟ تو اس کے لیے ایک تھرمامیٹر یہ مختص کر دیا گیا کہ قدرناہ بقدر الدرہم، درہم کا جو سکہ ہوتا ہے اس کی مقدار ہم نے مقرر کر دی ہے کہ اگر پیمائش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو درہم جتنی جگہ گھیر لیتا ہے اتنی جگہ نجاست اگر لگی ہوئی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے کا مطلب یعنی نماز پڑھ لی اور بعد میں دیکھا تو نماز ہو گئی، اور اگر اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر نماز نہیں ہوئی. اچھا، یہ درہم ہم نے کیوں لیا؟ فرماتے ہیں کہ اخذاً عن موضع الاستنجاء، استنجا کی جو جگہ ہے اس سے لیتے ہوئے. کیسے؟ استنجا کا جو مقام ہے یعنی پاخانے کی جو جگہ ہے اس کی گولائی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً درہم کے سکے سے متعلق یا 5 روپے کا جو سکہ ہے اس سے متعلق یا اسی کی ہی مطابق ہے اور اتنی ہی اس کی پیمائش ہے. لیکن اس استنجا کی جگہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ، اگر کوئی آدمی استنجا کرتا ہے تو وہ 3 پتھر استعمال کرے. تو معلوم ہوا کہ پتھروں کے ذریعے سے استنجا کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور پانی کے بغیر بھی اگر کوئی استنجا پتھر کے ساتھ کر لے تو نماز پڑھ سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ پتھر کے ساتھ تو نجاست مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس جگہ کو پاک شمار کیا گیا اور نماز جائز قرار دی گئی. اس سے پتہ چلا کہ جو استنجے کا جو مقام ہے وہ گولائی کے اعتبار سے وہ درہم کے سکے کی مقدار جتنا ہے، تو اتنی جگہ میں اگر پتھر کے ساتھ صرف پونچھ ہی دیں تو وہ پاک ہی ہو جائے گا. گویا کہ اس جگہ کو اب شریعت نے معاف کر دیا ہے کہ اگر پانی نہ بھی لگائیں تو پھر بھی وہ پاک ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ تک کی جو نجاست اگر کہیں پہ لگی ہو تو جس طریقے سے استنجا کا مقام وہاں پہ اس کے اندر رخصت دے دی گئی ہے، تو اتنا ہی مقام اگر جسم یا کپڑے میں کسی جگہ پر لگ جائے نجاست تو وہ پھر پاک ہونے چاہیے. تو ادھر سے یہ درہم کی مقدار لی ہے. ثم یروى اعتبار الدرہم من حیث المساحۃ. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ اعتبار کیا گیا ہے درہم کا کس اعتبار سے کیا جائے؟ مساحت یعنی پیمائش کے اعتبار سے کیا جائے، درہم جتنی جگہ لیتا ہے اس اعتبار سے کیا جائے، یا درہم کا جو وزن ہے اس اعتبار سے کیا جائے، کون سا مراد لیں؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہوا ہے. ائمہ کے اقوال بھی مختلف ہیں، جو کہ امام محمد رحمہ اللہ نے نوادر کے اندر تو پیمائش کو لیا ہے اور کتاب الصلاۃ کے اندر انہوں نے مقدار کو لیا ہے یعنی وزن کو لیا ہے. تو درہم کون سا ہونا چاہیے؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ درہم کی جگہ کا اعتبار ہو یعنی اس کے پورے مال وقوع یعنی اس کے رقبے کا اعتبار ہو جتنی جگہ وہ گھیرتا ہے، یا اس کے وزن کا اعتبار ہو، کس چیز کو دیکھا جائے. تو اس اعتبار میں جو روایات ہیں اور مختلف قول اس کی طرف چلتے ہیں. درہم کا اعتبار پیمائش کے اعتبار سے کیا گیا ہے ایک روایت میں، وہ قدر عرض الکفی، اور پیمائش اس کی کتنی ہے؟ ہتھیلی کی چوڑائی کی مقدار. یعنی ہتھیلی کو آپ کھولیں
تو اس کے اندر جتنا بھی اندر ایک گہرائی سی آتی ہے تو یا اس میں جتنا پانی آپ ڈالیں ہتھیلی کو سیدھا کر کے تو پانی جتنی جگہ تک رک جاتا ہے تو اتنی مقدار یہ پیمائش کی گئی ہے درہم کی، صحیح قول کے مطابق۔ اور ایک روایت ہے کہ من حیث الوزن، وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ نجاست کا وزن کتنا ہونا چاہیے، جتنا درہم کا وزن ہے اتنا وزن ہونا چاہیے۔ اگر اتنی نجاست ہے، اگرچہ وہ پیمائش کے اعتبار سے تو کم ہے لیکن وزن کے اعتبار سے وہ درہم کے وزن کے برابر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر کپڑا ناپاک ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، وزن کے اعتبار سے کیا کون سا درہم مراد ہوگا؟ وہو الدرہم الکبیر، وہ بڑا درہم، المثقالو یعنی ایسا درہم، بڑا درہم جو ایک مثقال کے برابر ہو، ای وہو ما یبلغ وزنہ مثقالا، یعنی ایسا درہم کہ جس کا وزن ایک مثقال کے برابر ہو۔ وقیلہ فی التوفیق بینہما، جب یہ دونوں قول ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ درہم کی جو جگہ جتنی وہ لیتا ہے اس کا اعتبار کر کے نجاست کو دیکھا جائے گی، اگر اتنی ہے تو کپڑا، اس سے زیادہ ہے تو کپڑا ناپاک، اور اتنی ہے اس سے کم ہے تو کپڑا یا جسم ناپاک نہیں شمار ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وزن کیا جائے، یعنی نجاست کے وزن، یعنی اندازہ کیا جائے کہ جتنا درہم کا وزن ہے کیا اتنی نجاست لگی ہوئی ہے، تو وہ اگرچہ پیمائش کے اعتبار سے کم ہے لیکن پھر بھی اس کو شمار کیا جائے گا کہ یہ کپڑا ناپاک ہو گیا، یعنی اس درہم کے وزن سے جب زیادہ ہو جائے۔ توفیق یعنی ان دونوں قولوں میں موافقت کی گئی ہے، دونوں قولوں کا استعمال بتایا گیا ہے۔ فقی ابو جعفر رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں تطبیق دیتے ہیں، ان الاولی فی الرقیق، یعنی درہم کی پیمائش کو جو ہم دیکھیں گے وہ اس نجاست میں دیکھیں گے جو رقیق ہو، یعنی پتلی ہو یا لیکوڈ ہو، جیسے کہ پیشاب وغیرہ ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے پیشاب کے متعلق بات کی، تو اس کے اندر تو درہم کی پیمائش کا اعتبار کیا جائے کیونکہ اس میں تو وزن کیا نہیں جا سکتا۔ اور وثانیۃ فی الکثیف، اور یہ جو دوسرا قول ہے جس میں درہم کے وزن کے اعتبار ہے کہ نجاست کا وزن اور درہم کا وزن برابر ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، تو اس وزن کے اعتبار گاڑی نجاست اور جرم والی نجاست کے بارے میں کیا جائے کہ نجاست اگر گاڑی ہو تو پھر اس کے جسم کے اعتبار سے اور وزن کے اعتبار کیا جائے درہم کے ساتھ، تو یہ ان دونوں کے درمیان تطبیق ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً، یہ جو چیزیں گنوائی گئی ہیں ان کی نجاست مغلظہ کیوں ہے، ان کو نجس مغلظہ کیوں قرار دیا گیا؟ فرماتے لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، اس لیے کہ یہ ثابت ہوئی ہیں دلیل قطعی سے، دلیل قطعی یعنی نص سے ثابت ہیں، اور ایسی دلیل کہ جس کا کوئی معارض دوسری کوئی دلیل نہیں ہے، اور سب کا جس کی نجاست کے اوپر اتفاق ہے۔ تو یہاں تک اس سبق کو ہم روک لیتے ہیں اور یہاں سے آگے انشاءاللہ نجاست خفیفہ سے متعلق اگلے سبق میں بات کریں گے۔ یہاں پہ ہم درہم کی کچھ تحقیق کر لیتے ہیں کہ یہ جو درہم یہاں پہ نجاست مغلظہ کے لیے مختص کیا گیا ہے تو یہ کون سا درہم ہونا چاہیے، اس میں راجح قول کیا ہے، اور وزن کے اعتبار کیسے کریں گے، اور اس میں پیمائش کے اعتبار کیسے کریں گے، اور درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس سبق کو روک لیتے ہیں۔ تو نجاست غلیظہ کے لیے درہم کے مقدار کی تحقیق، حضرات فقہا نے ہتھیلی کے گہراؤ کی وسعت کو معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ لکھا ہے کہ چلو میں پانی بھر کر ہتھیلی کو پھیلا دیا جائے، جتنی جگہ میں پانی ٹھہرا رہے تو اتنی وسعت مراد ہے۔ اکابر نے اس کی مقدار 1 روپے کے برابر تحریر فرمائی ہے، پرانا 1 روپیہ اور ابھی جو 5 روپے کا سکہ ہے اس کی برابر ہے، مگر آج کل دہات کا روپیہ بالکل غائب ہو چکا ہے اور ہتھیلی کی پیمائش آسان نہیں، اس لیے اس کی پیمائش کو ضبط کرنے کی ضرورت کو محسوس کر کے بندہ نے، یہ احسن الفتاوی سے لی گئی عبارت ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بندہ نے بطریق مذکور متعدد بار احتیاط سے پیمائش کی تو قطر 1 انچ آیا۔ قطر 1 انچ کا مطلب کیا ہے کہ جو کل درہم کی گولائی ہے اس کو اگر بیچ سے آپ ناپیں تو یہ بیچ اس کا قطر ہوتا ہے، تو درہم کا جو قطر ہے وہ 1 انچ ہوتا ہے، کل یعنی درہم کا اندر سے جو قطر ہے وہ 1 انچ ہے یا 2.75 سینٹی میٹر ہے، یہ قطر کی مکمل اندر سے پیمائش کر دی۔ اس کے بعد اتفاق سے 1 روپیہ دہات کا مل گیا تو اس کا قطر بھی اس کے مطابق پایا،
یہ تو آسن فتاوی کے اندر ہے۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ نجاست پتلی ہو اور گولائی میں لگی ہو تو اس کے درمیان کا جو قطر ہے وہ 2.75 سینٹی میٹر، اور نجاست کی گولائی، ٹوٹل گولائی جو مکمل گولائی ہے وہ کتنے سینٹی میٹر ہونی چاہیے؟ وہ 8.6394 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، یا قطر 1.1 انچ، اندر درمیان میں 1.1 انچ قطر ہو، اور نجاست کی گولائی 3.4557 انچ ہو۔ انچوں میں 3.4557 انچ اور قطر اس کا 1.1 انچ درہم کا بیچ میں سے انچوں کے اعتبار سے، اور سینٹی میٹر کے اعتبار سے یہ، تو وہ 1 درہم کے برابر ہے یا ہتھیلی کے برابر ہے، اس لیے اس کا پھر دھونا ضروری ہوگا، یعنی 1 درہم سے زیادہ ہو گیا تو پھر دھونا ضروری ہوگا، اگر 1 درہم یا اس سے کم ہے تو اس کا دھونا پھر ضروری نہیں ہے۔ اب درہم کی اقسام اور نجاست غلیظہ کے لیے درہم کی جو تعیین ہے وہ ہم کر لیتے ہیں کہ کون سا درہم مراد ہوگا۔ تو ایک درہم کی کل 3 قسمیں ہوتی ہیں پرانے درہموں کی۔ ایک بڑا درہم ہے جس کا وزن 1 مسقال ہوتا ہے، جس کی کتاب کے اندر بھی جس کا ذکر ہے، اور 1 مسقال یعنی 20 قیرات، یا اس طریقے سے بھی کہتے ہیں 0.375 تولہ، گرام میں دیکھیں تو 4.375 گرام، یہ بڑا درہم ہوتا ہے جو 4.375 گرام کا۔ دوسرا درہم اس سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے، وہ 0.7 مسقال یا 14 قیرات یا 0.26 تولہ، یا یہ ہے کہ 3.061 گرام، یہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے۔ اور آج کل یہی درہم ہے، زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی اسی درہم پہ ہوتا ہے، اور وزن سبا کا جو دراہم مشہور ہیں وہ بھی یہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمائے ہیں زکوٰۃ کے لیے اور باقی حساب کے لیے، اور آج کل بھی یہی رائج ہے اور اسی درہم کا اعتبار ہے۔ اور ایک تیسرا درہم ہوتا ہے جو اس سے بھی چھوٹا ہے، تو جو 0.5 مسقال کا یا 10 قیرات کا ہوتا ہے، یا 0.18 تولے کا ہوتا ہے، یا 2.1875 گرام کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ صاحب ہدایہ نے تو یہ بڑا درہم مراد لیا نا، 20 قیرات والا، اور وزن جس کا جو ہے وہ 4.375 گرام ہے، تو لہذا نجاست بھی دیکھیں گے تو نجاست یہ اس طریقے سے دیکھیں گے اس حساب سے کہ اگر وزن والی نجاست ہے، جرم والی نجاست ہے، تو پھر اس کا 4.375 گرام ہونا یا اس سے زیادہ ہونا کپڑے کو ناپاک کرے گا یا جسم کو ناپاک کرے گا۔ اور اگر نجاست وہ جرم والی نہیں ہے، پیشاب وغیرہ ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ گرام کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے، پھر اس کے وزن کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس کی اسی پیمائش کو دیکھیں گے جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بتا دی، وہ یہ تھی کہ یہ دیکھیں، یہ تھی کہ کل گولائی جو ہے وہ 3.457 انچ ہونی چاہیے، اور درمیان سے اس درہم کی جو یا اس ہتھیلی کی جو درمیان کی پیمائش ہے وہ 1.1 انچ ہونی چاہیے، تب جا کر یہ مکمل طور پر بات سمجھ میں آئے گی کہ درہم کی اتنی۔ اور آسانی کے لیے ہتھیلی کے اوپر اندر پانی ڈالیں تو ہتھیلی کا جو اندر کا گہراؤ ہے اس کی جتنی مقدار ہے، اس سے زیادہ نجاست لگی ہے تو نجاست مغلظہ سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، بدن ناپاک ہو جائے گا، اگر اس سے کم ہے تو اس کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز درست ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔